وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم. دیر آر پیپل ٹرائنگ ٹو میک تھنگس بیٹر. یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. یہ انتہائی غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی ویڈیو ہے. ایک ایسی سچویشن کہ جسے پاکستان کی سیاست میں حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کہا جا سکتا ہے. یہ اس سچویشن کی بات ہے. میں نے 17 تاریخ مئی کی 9 مئی کے کچھ 8-9 دن بعد ایک ٹویٹ کیا تھا. میں نے اس وقت جو بات کی تھی اس کے بعد میں نے یہاں یوٹیوب پر آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک سوال ہے. وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم. آپ میں سے بہت سے دوستوں نے بڑا برا منایا تھا. میں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا, کچھ خبروں کی بنیاد پر کچھ ڈاٹس کنیکٹ کیے, کچھ حالات کا جائزہ لیا اور ان کی بنیاد پر میں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا تھا. آپ دوستوں نے بڑا برا منایا, لیکن اب اس کے بعد جس طرح سے چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں ان کی بنیاد پر ہمیں حالات کچھ بہت ہی غیر معمولی نظر آ رہے ہیں. میں نے 17 تاریخ کو ٹویٹ کر کے آپ سے کہا تھا نو گڈ وائبس, کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. دیر آر پیپل ٹرائنگ ٹو میک تھنگس بیٹر. ایسے لوگ ہیں جو حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ دوز ہو بیکیم بینیفیشریز, لیکن وہ جو بینیفیشری بن گئے, جن کا فائدہ ہوا, اینڈ ٹک فل ایڈوانٹیج, اور جنہوں نے پورا فائدہ اٹھایا, آر دا بگیسٹ ہرڈل اگینسٹ سچ ایفرٹس. وہ لوگ چیزیں ٹھیک ہوں, حالات ٹھیک ہوں, ان کوششوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. یہ میں نے آپ سے تب کہا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے حالات ٹھیک کرنے کی اگر کچھ جگہوں سے کوششیں کی گئیں. 2 شخصیات جنہوں نے کوشش کی حالات ٹھیک کرنے کی, اور ممکن ہے کہ اب بھی کوئی کوشش ہو جس کے امکانات کم ہو گئے ہیں, ان 2 شخصیات کی جانب سے, یہ دونوں شخصیات غیر سیاسی ہیں اور دونوں ریٹائرڈ شخصیات ہیں, ان دونوں شخصیات کی جانب سے ایک شخصیت سے بات کی گئی. اس شخصیت نے زمان پارک پہنچ کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی. تو تب میں نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آپ میں سے بعض دوستوں نے بڑا برا منایا تھا. دیکھیے, حالات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے بطور صحافی پیش کرنا میرا کام ہے, خبر آپ کے سامنے پیش کرنا میرا کام ہے. اس کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے, اسے دیکھنا نہ دیکھنا یہ بھی آپ کی مرضی ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے مزید رکھوں تو آج جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ان غیر معمولی حالات کا اور ان غیر معمولی حالات پر غیر معمولی تشویش کا پتہ دیتی ہیں. یہاں سے آگے کیا ممکن ہے اس کا پتہ دیتی ہیں. یہ خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ کو ہر طرف اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اٹ از اوور فار عمران خان. عمران خان صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, سرل المیڈا ہوں, ایک بڑے صحافی ہیں, وہ تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کی بات کر لیتے ہیں. تو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس GHQ میں ہوئی, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں, اور اس میں کور کمانڈرز, پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. اب یہاں پر شہداء کی عظیم قربانیوں, جن میں مسلح افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران, جوانوں اور سول سوسائٹی کے شہداء, سبھی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہدائے پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراہتی رہے گی. یہ آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا. پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کا آپس میں گہرا تعلق ہے جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واضح عکاسی کرتی ہیں. یہ آرمی چیف صاحب نے کہا. آرمی چیف صاحب نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مضمون سیاسی مفادات کا حصول ہے. یہ بھی آرمی چیف صاحب نے کہا.
آرمی چیف صاحب نے مزید کہا کہ ملک دشمن عناصر، اچھا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ کور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکا کا عزم ہے۔ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقے اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا۔ اور پھر جو شرکا ہیں ان کی بات، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے یوم سیاہ سانحہ 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین مذمت کی۔ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں، یہ آرمی چیف صاحب نے کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف صاحب کی اس گفتگو کے بعد لکھا ہوا کہ جو کانفرنس کے شرکا ہیں انہوں نے کہا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تو آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، ان کے تحت کارروائی ہوگی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں حامد میر صاحب نے ایک سے زائد جگہوں پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نااہلی وغیرہ کو چھوڑیں، عمران خان صاحب ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، بات نااہلی سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب ایک جانب یہ ادارے کی جانب سے بتائی گئی چیزیں ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی ہے اور ان کی جماعت نے جو 9 مئی ہے اس سانحے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، عمران خان صاحب کے الزام کے مطابق ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کے کارکنوں کے اور سپورٹرز کے درمیان شامل کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس پہلا جو فوجی عدالت ہے اس میں اپنے آپ کو اور اپنے ثبوتوں کو پیش کرنے کا موقع ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی بنیاد پر اپنا یہ موقف درست سمجھتے ہیں اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنی جماعت کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس یہ ایویڈنس ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا سول عدالتوں کا، سپریم کورٹ تک بات جائے گی اور عمران خان صاحب کے پاس وہاں موقع ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت، اور وہ ثبوت جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں، کہ جس کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے سپورٹرز کے ساتھ لوگوں کو شامل کیا گیا عمران خان صاحب کے مطابق، وہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں سانحہ 9 مئی کے۔ عمران خان صاحب کے پاس یہ ثابت کرنے کا موقع ہوگا۔ 9 مئی کے واقعات میں جو قابل مذمت ہی نہیں قابل نفرت واقعات ہیں، ان واقعات میں عمران خان صاحب کی جماعت کے صرف سپورٹرز نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے۔ یہ ثابت کرنا ہوگا عمران خان صاحب کو، مشکل ٹاسک ہے، بہت مشکل ٹاسک ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور کیا شواہد ہیں یہ اب عدالتوں میں عمران خان صاحب دکھائیں گے، لیکن یہاں سے آگے صورتحال بہت سنجیدہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے کچھ غلطیاں تو کی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی، اب جو ہمیں لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ مردم شناسی کی غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کے نتیجے میں کچھ لوگ نکل گئے، اور یہ بڑے ووکل عمران خان صاحب کے بڑے قریب لوگ موجود تھے، اور ایسے لوگ جو اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ ہیں، یہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت عرصے تھے، تو بہت عرصے سے موجود ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس اگر وہ اس ایپیسوڈ میں سرخرو نکلتے ہیں تو پھر موقع ہوگا کہ، اور یہ بہت بڑا ہوگا اگر یہ عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو بہت بڑا موقع ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ اپنی جماعت، اپنے قریب موجود لوگ
کن کو بالکل سامنے فور فرنٹ پہ رکھنا ہے، پارٹی کو کیسے چلنا ہے، اس بارے میں دوبارہ ایک غور و خوض کا عمل شروع کریں، یہ بہت ضروری ہوگا۔ لیکن اس کی نوبت بہت بعد میں آئے گی، اس سے پہلے بہت کچھ ہے جو بہت سیریس ہے، اور عمران خان صاحب کو اس سے بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا۔ یہاں پاکستان کی عدالتوں میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہو ہی رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں، ان میں شہباز گل صاحب شامل ہیں، کچھ دیگر لوگ شامل ہیں، کہ وہ بین الاقوامی سپورٹ عمران خان صاحب کے لیے گیدر کر سکیں، اور اس پر عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ بینک کر رہے ہیں۔ کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن ایسی کوئی انٹرونشن ان حالات میں، آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملات ہیں یہ فرضی ہیں، یہ آرمی چیف صاحب کا کہنا ہے۔ ہمارے ہاں پی ڈی ایم سرکار نے پولیس کے ذریعے جو کچھ کیا، اور پولیس کی جو لینگویج ہم نے سنی ہے سڑکوں پر، وہ لینگویج جو ہے وہ بڑی کویسچنیبل لینگویج ہے۔ پی ڈی ایم نے جس طرح سے اپنی حکومت میں پولیس کو استعمال کر کے، جو شینی مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا، دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا، جس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے، پولیس والوں نے لوگوں سے جس طرح سے پیسے پکڑے ہیں، پولیس کا استعمال جس طرح سے حکومت نے کیا ہے، پنجاب میں محسن نقوی حکومت نے کیا ہے، وہ بڑا کویسچنیبل ہے۔ مگر یہاں سے آگے اب ایک لیگل بیٹل ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹفسٹ تھنگ فار عمران خان's پارٹی، عمران خان۔ اب دیکھیے اس میں سے کیا نکلتا ہے، لیکن حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سنجیدہ، بہت غیر معمولی ہیں، اور ان کو اب یہاں سے آگے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بہت غیر معمولی اور بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ سے ایک چیز اور عرض کروں، یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مطلب کیا ہے؟ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مطلب ہے کہ اس میں آرمی چیف صاحب، اور جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے تو کچھ کور کمانڈر صاحبان یعنی کہ 19 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ پرنسپل اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، یہاں 2 اسٹار جنرلز تک سب لوگ شامل تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میسج آیا ہے وہ آرمی کے اندر سے زیادہ ڈیپتھ سے آیا ہے، اس میسج کو زیادہ ایکسیپٹنس ود ان دی انسٹیٹیوشن حاصل ہے۔ یہ سب سے زیادہ سیریس میٹر ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔